یہ ماہ مبارک حدیث پاک کا مفہوم ہے. میں کیا بیان کروں کیا چھوڑوں، وقت بہت کم ہے، میں تیزی سے چلوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تشریف لاتا تو آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے کمر بستہ فرما لیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مشکل سے 10-12 دن ہوں گے رمضان شریف کے آنے میں، تو میں چاہوں گا کہ ہم اور آپ کچھ سیکھ کر کے اٹھیں، کچھ لے کر کے اٹھیں، ہے نا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی مبارک زندگی کا یہ انداز تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ نہیں کہ رمضان آنے کے بعد ذہن بنایا جائے، روزہ رکھیں گے، دل ہوا تو تراویح پڑھیں گے، دل ہوا تو قرآن کھول لیں گے. نہیں، رمضان المبارک کے مبارک مہینے آنے سے پہلے حضور کمر بستہ کر لیا کرتے تھے. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماہ بستر پر تشریف نہ لاتے، اس طرح عبادت پر کمر بستہ کر لیا کرتے اپنے آپ کو. پورے مہینے بستر پر تشریف نہ، بلکہ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے رکھتے حضور کہ گویا صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ماہ شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان سے ملا دیتے تھے، اس کثرت سے روزہ. تو یہ کیا تھا؟ یہ رمضان المبارک کی استقبال، رمضان المبارک کے آنے کی تیاری ہوتی تھی کہ روزوں کی تیاری پہلے سے ہو تاکہ یک بیک ہم پر بوجھ نہ محسوس ہو، ہے نا. قیام بڑھا دے تھوڑا سا تاکہ یک بیک تراویح پڑھنے میں دقت نہ ہو. اپنے آپ کو تھوڑا سا بھوکا رکھنے کی کوشش کریں، بلکہ دن 2 دن چھوڑ کر روزہ رکھیں تاکہ اچانک جب ماہ رمضان تشریف لائے تو ہمیں روزہ رکھنے میں بار محسوس نہ ہو. قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں تاکہ عادت بنی رہے، تو خود بخود رمضان کا مبارک ماہ تشریف لائے تو قرآن ہم کھولتے نظر آئیں. یہ ہوگا رمضان المبارک کا صحیح استقبال. خود امیر المومنین حضرت سیدنا مولانا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کی پہلی شب آتی، پہلی شب مغرب کے بعد لوگوں کو جمع کرتے. امیر المومنین کا یہ طرز عمل دیکھو اور ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھو کہ رمضان کی کیسی تیاریاں ہوتی تھی، کیسا استقبال ہوتا تھا. لوگوں کو جمع کرتے، نماز مغرب کے بعد بیٹھاتے اور فرماتے، اے لوگوں مبارک ہو، اللہ نے وہ مبارک ماہ ہمیں عطا فرمایا. پہلی شب میں سیدنا عمر فاروق اعظم کا یہ معمول ہوتا، عطا فرمایا اور فرماتے کہ اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے، لہذا کوشش کرو کہ روزوں کو ان کے تقاضوں کے ساتھ پورا کرو. روزے بھی ہوں اور روزے کے تقاضے بھی ہوں. ہمیں صرف روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ روزے کے جو لوازمات. میں یہیں رک کر کے ایک عام سی بات کہوں، اچانک ابھی ذہن میں آئی ہے. کھانے پینے میں ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، ہے نا. بریانی یا پلاؤ ہو تو کچومر ہوتا ہے، سلاد ہوتی، سیخ پراٹھا ہو تو پھر سلاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا. اس کے بغیر بدمزہ، مطلب ایسا لگتا ہے کہ اس کے لوازمات میں سے ہے. تو اسی طرح رمضان المبارک کے لوازمات میں سے ہے راتوں کو قیام کرنا، رمضان المبارک کے لوازمات میں سے ہے روزے سے رہنا، رمضان المبارک کے لوازمات میں سے ہے اپنی زبان کو جھوٹ، گالی گلوچ اور غیبت سے روکے رہنا، رمضان المبارک کے لوازمات میں سے ہے اپنے کانوں کو فحش گوئی، گانوں بجانے سے روکے رہنا. رمضان المبارک کے لوازمات میں سے ہے کہ ہمارا ہاتھ اٹھے شریعت کے مطابق اٹھے. رمضان المبارک کے لوازمات میں سے ہے ہمارا پیر اٹھے شریعت کے مطابق اٹھے. اگر اس طرح ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا تو اللہ نے چاہا تو اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا.